آداب ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ جمعیت العلماء ہند نے ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ کے امکانی نفاذ کے پیش نظر بعد نماز جمعہ ملک بھر میں یوم دعا کا اہتمام کیا اور مسلمانوں کی عزت اور وقار کے ساتھ سلامتی، ان کے خلاف ہر سازش کی ناکامی کے لیے دعا کی۔ عالمگیر مسجد عیدگاہ گٹلہ بیگم پیٹ میں جناب محمود مدنی سابق MP نے نماز جمعہ سے قبل اپنے خطاب میں مسلمانوں کو شریعت کی پابندی کی تلقین کی۔ اس موقع پر حافظ پیر شبیر احمد صدر ریاستی جمعیت العلماء کے علاوہ جناب ریاض الدین جنرل سیکرٹری انتظامی کمیٹی بھی موجود تھے۔ مفتی عبدالرحمن قاسمی محمد میاں نے خطبہ جمعہ پڑھایا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کے لیے لاء کمیشن کو اپنے رائے ای میل کرنے کی 14 جولائی آخری تاریخ تھی۔ ہر مکتب فکر کے سیاسی، مذہبی، سماجی قائدین نے ہندوستانی مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ وہ لاء کمیشن کو UCC کی مخالفت میں ای میل کریں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ 2% مسلمانوں نے بھی ای میل نہیں کیا۔ اسی دوران بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات سے قبل عوام کی توجہ منتشر کرنے کی خاطر یکساں سول کوڈ کے مسئلے کو اٹھایا گیا ہے۔ وہ پارٹی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ لاء کمیشن کو پارٹی نے اپنے موقف سے واقف کرواتے ہوئے مکتوب روانہ کیا ہے۔ تلنگانہ کے سیکرٹری محکمہ اقلیتی بہبود کی حیثیت سے تقرر کیے گئے جناب عمر جلیل نے ان تمام بحی خواہوں سے اظہار تشکر کیا جنہوں نے انہیں مبارکباد اور نیک تمناؤں کے پیامات روانہ کیے ہیں۔ جناب سید عمر جلیل، جنہیں وظیفہ حسن خدمت پر سبکدوشی کے بعد دوبارہ سیکرٹری محکمہ اقلیتی بہبود مقرر کیا گیا ہے، ایک مقبول ترین شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی کارکردگی اور خدمات کو مثالی بنایا ہے۔ تلنگانہ کی اقلیتیں بالخصوص مسلمان محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے ان کے فلاحی اسکیمات پر ٹال مٹول کے پالیسیوں سے پریشان رہے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ جناب عمر جلیل کے تقرر سے مسائل اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ حیدرآباد دکن کے ممتاز و معروف نعتیہ و سنجیدہ شاعر حضرت یوسف رویش کا بعمر 80 سال 14 جولائی 2023 کی صبح انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ مسجد محی الدین النساء بیگم صاحبہ ملک پیٹ نزد اکبر ٹاور میں بعد نماز جمعہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں شاعروں، ادیبوں، صحافیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ پسماندگان میں اہلیہ محترمہ کے علاوہ سید اویس شعبہ اشتہارات روزنامہ اعتماد، سید ادریس ملازم سرویر آف انڈیا، سید جلیل MS کارپوریٹ آفس ماساب ٹینک اور ایک دختر شامل ہیں۔ وہ جناب رؤوف خلیش مرحوم سینئر شاعر، جناب محمود سلیم خوشنویس اردو اکیڈمی، جناب سید منیر، سید منور سابق ملازم وقف بورڈ، جناب سید ممتاز سابق ملازم وقف بورڈ کے برادر محترم اور جناب سید سہیل عظیم شاعر کے حقیقی تایا اور جناب سید آفاق متین حال مقیم آئرلینڈ کے حقیقی ماموں تھے۔ وہ اپنی خوش مزاجی کے لیے بہت مشہور تھے۔ انہوں نے 4000 سے زائد مشاعروں میں اپنا کلام سنایا تھا اور ہر ایک مشاعرے کا ریکارڈ ان کے پاس موجود تھا۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی نے جناب یوسف رویش کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ چیئرمین جناب خواجہ مجیب الدین نے اپنی تعزیتی بیان میں کہا کہ ایک مشہور و معروف شاعر کی کمی محسوس کی جائے گی۔ ان کی 15 سے زائد شعری نثری کتابیں شائع ہوئی تھیں۔ دنیا کی سب سے مشہور فلم انڈسٹری ہالی ووڈ کے 2 بڑے یونینز نے بڑے پیمانے پر ہڑتال شروع کر دی ہے۔ تقریباً 60 سال بعد اس قسم کا واقعہ پیش آیا جب ہالی ووڈ کے 2 بڑے یونینز، جن میں رائٹرز اور ایکٹرز بھی شامل ہیں، قطعی اسٹرائک کر دی۔ اس قسم کی ہڑتال ہالی ووڈ ایکٹر رونالڈ ریگن کی صدارت میں 1960 میں پیش آئی تھی۔ ہڑتال کی وجہ سے دنیا بھر میں جہاں پر بھی کوئی ہالی ووڈ ایکٹر یا فلم بن رہی ہے، اسے روک دیا گیا۔ ہڑتال کی وجہ ان اداکار اور رائٹرز کے معاوضے میں بڑے اسٹوڈیوز سے سمجھوتہ نہ ہونے کے سبب بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ موویز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے ان اداکاروں کے ہم شکل کو پیش کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان اداکاروں کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس اسٹرائک کے نتیجے میں ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی شدید معاشی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 15 سال پہلے جب رائٹرز نے اسٹرائک کی تھی تو $2 بلین کا نقصان ہوا تھا۔ آج کی تاریخ میں یہ قیمت ہر روز $30 ملین ہو سکتی ہے۔
آج کے لیے بس اتنا ہی. نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. شکریہ.